رجوانہ صاحب، آپ سن رہے تھے احمد صاحب کی، ان کو گلے بھی ہیں، شکوے بھی ہیں، اور وہی پہلے میں جس طرح عرض کیا کہ جو پس رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے آپ ان مراحل سے گزر چکی ہیں، آپ کی پارٹی بلکہ 30-40 سال میں 2-3 دفعہ ان راستوں سے گزر چکی ہے، تو آپ نے جس طرح اپنی جگہ بنائی اور واپس جو ہے آج پھر اقتدار میں ہیں، وہ اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم آپ کے راستے پہ چلتے ہوئے، یعنی پہلے ایک نعرہ لگایا جائے کہ ووٹ کو عزت دو، اس کے بعد آپ ایک دیگر جو ہے نا لائن پہ چل پڑیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح نہیں چلنا جس طرح باقی پارٹیز چل رہی تھیں، ہم نے اپنے طریقے سے راستہ بنانا ہے۔ چلو چلتے رہیں جی، پھر آگے کھلا میدان ہے، چلتے رہیں، ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو چلائیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں اسی بات کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس وقت ہم اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم تسلی سے گفتگو کریں، ہزاروں یا لاکھوں یا جتنے بھی ناظرین ہماری گفتگو سن رہے ہوتے ہیں، معززین ہمارے ویورز، ان کو ہم کوئی میسج دے کے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم اس میں نے اگر مسلم لیگ نون کی پارٹی پولیٹکس سے جو ہے اس کا تحفظ کرنا ہے، اس کو ہی پروان چڑھانا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ یہ تو بالکل دودھ و نہائی جو ہے نا، یہ میری پارٹی ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، تو اس طرح سے بات نہیں چلتی، ٹھیک ہے۔ آئیڈیالزم کی باتیں تو سارے کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں، ضرور کرنی چاہیے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس آئیڈیالزم میں مشکلات کے باوجود میرا پازیٹیو رول کیا ہے۔ سپوز آپ میرے مخالف ہیں، آپ کا رول نیگیٹو ہے، تو کیا میں بھی نیگیٹو ہو جاؤں؟ سپوز آپ غلط کام کر رہے ہیں، میں بھی غلط کام کروں؟ سپوز آپ زیادتی کر رہے ہیں، میں بھی زیادتی کام کروں؟ مجھے تو چاہیے کہ میں اپنے کردار سے، میں اپنے اخلاق سے، میں اپنے معیار سے، میں اپنا راستہ بھی بناؤں اور میں ایک ایگزامپلری ایک سیاسی جماعت بن کے دکھاؤں۔ چلو ایگزامپلری سیاسی جماعت پی ٹی آئی بھی بن کے، باقی جماعتیں اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے جس جماعت کے ہاتھوں بیعت کرتے ہیں نا، ہم اسی کے ہی گن گاتے رہتے ہیں۔ ہر جماعت میں، ہر آدمی میں نقص ہوتے ہیں۔ Two wrongs never make one right، ٹھیک ہے جی۔ اب پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ سے اب عدم اعتماد کے بعد جتنا بھی پروسیس ہوا، مجھے بتائیں کہ اس پروسیس میں جو عمران خان صاحب نے اقدامات اٹھائے، کیا اس کا ان کو فائدہ ہوا؟ چلو حکومت کو بھول جائیں گے، حکومت کی لالچ تھی یا عدم اعتماد ہو گیا یا جیسے بھی ہو گیا، پارلیمنٹ کیسے بن گئی؟ اب پارلیمنٹ میں ساری تو کوئی دادلی بن کے نہیں آئی ہوئی نا۔ اب یہ نعرے بھی لگا کے تھک گئے، الیکشن میٹر، الیکشن پٹیشن بھی چل رہی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، مگر اس کے باوجود پی ٹی آئی ماشاءاللہ، پی ٹی آئی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں موجود ہے، اور جو پارلیمنٹ میں پارٹی موجود ہے ان کی اچھی بھلی مطلب تعداد ہے، بڑے ووکل آدمی ہیں، بڑے اچھی گفتگو کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر مطمع نظر یہ ہو کہ ہم نے حکومت کو ہوئی تنقید کا نشانہ ہر وقت بنانا ہے، پھر راستہ نہیں نکلے گا۔ میں راستہ بنانے نہ چاہوں، میں راستہ نکالنے نہ چاہوں، تو پھر اس کے بعد میرے پاس تو صرف پھر یہی طریقہ کار ہوگا کہ اس طرح مجھے لائم لائٹ بھی رہوں گا، ہر وقت میری ڈسکشن بھی ہوگی۔ 4 سال سے 3 سال سے کیا ڈسکشن ہو رہی ہے چینلز پہ، عمران خان صاحب، چلو اچھی بات ہے یا بری بات ہے، مگر کوئی راستہ تو نکلے نا، راستہ تو کوئی نکلنا چاہیے نا، دونوں طرف سے مطلب لچک ضرور دکھانی چاہیے۔ میں تو بڑی بیلنس گفتگو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب میں ویسا میرے دوست بھی ہیں، میں ان کی باتوں کا جواب میں کسی بھی جو ہے نا گفتگو میں سوال جواب والی بات دوستوں سے نہیں کرتا، اس طرح پھر اختلاف ہو جاتا ہے۔ ان کی باتیں اپنی سوچ کے حساب سے، اپنی رائے کے حساب سے بھی ٹھیک ہوں گی، ادروائز کچھ باتیں میری نظر میں ٹھیک بھی ہیں، اس میں مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کیا ہم اسی بحث میں الجھتے ہوئے آپ کے پروگرام کا ٹائم ختم کر دیں، اس کے بعد کون جیتا کون ہارا، میں بھی ٹرافی لے کے چلا جاؤں مسلم لیگ زندہ باد، یا ویس صاحب لے کے چلے جائیں پی ٹی آئی زندہ باد، اس ٹرافی کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیٹس کنوے ٹو دی پیپل، لیٹس ٹیل دی پیپل کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری کیا سوچ ہے۔ اللہ کرے یہ سوچ پروان چڑھے، اللہ کرے یہ سوچ جو ہے نا ہم سیاستدانوں میں جو خاص طور پہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی سوچ کو ان سوچ کو پروان چڑھائیں۔ اس پر ہم اگر اپوزیشن اور حکومتی بینچوں کے درمیان اس بات کو ڈیولپ کر سکے، جو کہ پارلیمنٹیرین کا کام ہے، یقینی طور پہ، اور یہ آج وقت کی ضرورت بھی ہے، وقت کی ضرورت بھی ہے۔ احمد صاحب یہ بتائیے کہ 3 سال سے آپ ایک ہی لائن پہ چل رہے ہیں پی ٹی آئی، لیکن ابھی تک آپ کوئی اپنا راستہ بنا نہیں سکے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو
تمام جو بھی آپ نے سٹانس لی ہے اس کا الٹا نقصان ہوا ہے، وہ بیک فائر کیے ہیں پی ٹی آئی پہ. تو یہ اسٹریٹجی آپ کب تک لے کے چلنا چاہ رہے ہیں آگے؟ یہ الیکشن تو گزر چکا، آگے 2 ڈھائی 3 سال بعد ایک نئے الیکشن کی بھی گونج سنائی دے گی، تو آپ نے اس کی تیاری نہیں کرنی؟ دیکھیے بات یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹس مین ہوتا ہے، جو پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے نا، صحیح، ہی تھنکس آف نیکسٹ جنریشن. اور سیاستدان جو ہوتا ہے ٹپیکل، ہی تھنکس آف نیکسٹ الیکشن، بس اس سے بیونڈ نہیں سوچتا وہ. یہاں حالات ہمارے جس قسم کے پاکستان کے ہیں، یہاں پہ اگر انہی باتوں کو سوچنا ہوتا تو میں نے تو پہلے کہا تھا، تو پھر عمران خان ایک دن بھی جیل میں نہ رہتا. جیسے دوسری لیڈرشپ ہم نے دیکھا ہوگا ماضی میں کیسا ہوتا آیا ہے. ایک شخص نے سٹینڈ لیا ہے، اسی لیے لیا ہے کہ پاکستان میں یہ چیزیں ضروری ہیں. کیا آج کے مہذب دنیا کے اندر، ماڈرن لائف کے اندر، بغیر آئین کو فالو کیے ہوئے اسٹرکٹلی، بغیر آزاد اور خود مختار مضبوط عدلیہ کے، بغیر رول آف لاء کے، بغیر ڈیموکریسی کے نظام چل سکتا ہے؟ آنسر از نو. اور کیا پاکستان میں وہ نظام چل رہا ہے؟ اگین آنسر از نو. ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس کے اوپر سوچیں. راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کرنی پڑے تو کریں. میں تو یہاں تو کہتا ہوں سب کو بلائیں، ساری پارٹیز کو اکراس دی بورڈ بلائیں آپ، اور جتنے دن بھی وہ ایگزاسٹیولی اس کے اوپر ڈیلیبریٹ کریں اور کانسٹیٹیوشن کو بنیاد بنائیں، تاکہ ملک، دیکھیں کانسٹیٹیوشن ہے صدیوں کے لیے، ڈیکڈز کے لیے. ٹھیک ہے، یہ حکومتیں تو کچھ سالوں کی ہوتی ہیں کہ یہ چلی جائے گی حکومت تو پھر کیا ہوگا.